دوستو، ہم نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ایک طرف گاندھی جی کا اصول عدم تشدد کا اصول تھا اور دوسری طرف سبھاش چندر بوس کا۔ دونوں میں کیا فرق تھا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ عدم تشدد کی راہ جیت گئی اور اس کی تحریک کو فتح حاصل ہوئی، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور آج اسی کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1986 میں فلپین کے لاکھوں لوگ فلپین کی راجدھانی منیلا کی سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف پرامن مظاہرہ شروع کیا۔ کون سا مظاہرہ؟ پرامن مظاہرہ شروع کیا۔ وہ سڑکوں پر عبادتیں کرتے، پرامن طریقے سے بہت سارے گیت گاتے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرتے رہتے۔ 4 دن کے اندر مارکوس کی حکومت کو بوریا بستر باندھنا پڑا۔ اسی طرح 2003 میں جارجیا کی عوام نے اپنے ہاتھوں میں گلاب لے کر سڑکوں پر مظاہرہ شروع کیا اور پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا، اور ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہا، اور ایڈوارڈ شیوارڈ نانڈیز کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اسی طرح سوڈان اور الجیریا میں بھی 2019 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت پرامن مظاہرے ہوئے، اور آخر کار وہاں کے پریزیڈنٹ نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ تو پرامن مظاہرے اور تشدد والے مظاہرے کی کامیابی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ چنانچہ BBC کے ایک سینئر جرنلسٹ مسٹر ڈیوڈ روبنسن نے لکھا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنٹسٹ ایریکا چینوٹ نے 1 صدی پر محیط سینکڑوں مظاہروں اور احتجاجات کا مطالعہ کیا تو بہت چونکا دینے والے نتیجے سامنے آئے۔ انہوں نے 323 پرتشدد اور عدم تشدد کے مظاہروں اور احتجاجات کا تفصیلی مطالعہ کر کے 2 کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب تھی وائی سول ریسسٹنس ورکس، اور دوسری کتاب تھی دی اسٹریٹجک لاجک آف نان وائلنٹ کنفلکٹ۔ ریسرچ کا خلاصہ یہ تھا کہ عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے احتجاجوں نے زیادہ کامیابی حاصل کی، اور جن مظاہروں اور احتجاجات میں تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تھا انہوں نے کامیابی کم حاصل کی۔ غرضے کہ جتنے بھی پرامن مظاہرے اس صدی میں ہوئے وہ تقریباً 53% مظاہرے کامیابی سے ہمکنار ہوئے، لیکن جن میں تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا وہ سب کامیاب نہیں ہوئے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو مظاہرہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ شامل ہیں، وہ پرامن مظاہرہ ہے۔ تشدد حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو پرامن مظاہرے میں جو طاقت ہے وہ تشدد والے مظاہرے میں نہیں۔ ابھی ہندوستان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے، جگہ جگہ پولیس کی لاٹھیاں چل رہی ہیں۔ خاص طور پر اتر پردیش میں یوگی سرکار نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے اور مظاہرین پر جو ستم ڈھایا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ہمیں پرامن مظاہرے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ پرامن مظاہرے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ ہانگ کانگ کے اندر جو مظاہرے ہوئے اس کے اندر ان لوگوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی۔ ہانگ کانگ کے مظاہرے میں ان لوگوں نے بروسلی کی ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی، بی واٹر، یعنی کہ پانی کی طرح آپ ہو جائیں، فارم لیس اینڈ شیپ لیس۔ پانی کا کوئی فارم نہیں ہوتا ہے، پانی کا کوئی شیپ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ کی بھیڑ لے کر کے جب آپ نکلیں تو پانی کی طرح آپ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا پولیس سے مڈبھیڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پولیس نے راستہ روکا تو وہاں آپ رک جائیں، دوسری طرف نکل جائیں، دوسری طرف راستہ روکا تو تیسری طرف نکل جائیں، تیسری طرف راستہ روکا تو چوتھی طرف نکل جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ بی واٹر، فارم لیس اینڈ شیپ لیس۔ آپ پولیس سے کنفرنٹریشن کرنے کے بجائے آپ ان کو صرف اپنی پرامن مظاہرے کی طاقت دکھائیں۔ اس اسٹریٹجی کو وہ لوگ بی واٹر بولا کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ بلیک بلاک اینڈ گروپ ڈیفنسز بنائیں۔ آپ مظاہرے میں جب جا رہے ہیں، جب آپ کسی طرف نکل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو سب سے آگے نوجوان کو رکھیں، اس کے بعد پیسفل لوگوں کو رکھیں،
नौजवानों का काम क्या होगा कि वो अगर कन्फ्रंट्रेशन पुलिस से होती है तो वो कम से कम उनका मुकाबला करेंगे। उनके लिए जो स्ट्रेटेजी हांगकांग के लोगों ने अपनाई थी उसमें ये था कि वो लोग ब्लैक कपड़ा पहनते थे, ब्लैक अम्ब्रेला लेते थे, ब्लैक हैट लेते थे, ग्लोव्स लेते थे, और जब टीयर गैस जब कहते हैं या पुलिस अपने कैमरे से जब उनका फ़ोटो खींचना चाहती थी तो उनकी जो शनाख्त है वो उनकी शनाख्त पुलिस के को हाथ नहीं लगती थी, इसलिए ये ब्लैक कपड़ा पहना जाता था। दूसरी बात ये कि पीसफुल जो लोग मुजाहरे में हैं, नौजवानों के पीछे जो हिस्सा है वो पीसफुल लोगों का है, और वो लोग मुजाहरे के दौरान क्या करते थे कि मुजाहरे के दौरान अगर कोई हादसा हो गया या किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई, किसी चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत है, तो फ़ौरन वो ह्यूमन चेन बना लेते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि फ़ौरन आप 2 मिनट के अंदर ह्यूमन चेन बनाना शुरू करें और 2 किलोमीटर तक आपका ह्यूमन चेन बन जाए। अगर कोई ज़ख्मी है तो ज़ख्मी अस्पताल तक पहुंच जाए, या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत फ़ौरी तौर पर वहाँ तक पहुँच जाए, इसलिए ह्यूमन चेन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 ये कि फ्लैश मॉब का इस्तेमाल किया जाए। फ्लैश मॉब किसको बोलते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। फ्लैश मॉब ये होता है कि आप मान लीजिए कि डिसाइड करें कि हमें फ़लाँ चौराहे पर, फ़लाँ जंक्शन पे या फ़लाँ जगह पर हमें मुजाहरा करना है, तो आपने अपने ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया कि फ़लाँ जगह हम लोग 3 बजे शार्प वहाँ पहुँचेंगे। 2000, 10,000, 20,000 की भीड़ वहाँ पर जमा हुई, और जमा होने के बाद में आधे घंटे पौन घंटे के बाद या जितनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच रही है उतनी देर तक रहने के बाद फ़ौरन वो मुंतशिर हो गई। तो इसको फ्लैश मॉब कहा जाता है कि आप फ़ौरन एक जगह अपीयर हो जाएं और थोड़ी देर में आप डिसअपीयर हो जाएं, यानी भाप की तरह आप बने और लोगों को दिखे और थोड़ी देर में आप ख़त्म हो गए। इसको फ्लैश मॉब कहा जाता है। और ख़ुशी की बात यह है कि हैदराबाद के कुछ मुजाहिरीन ने इसका इस्तेमाल भी करना शुरू किया है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर यूपी के अंदर जब आपको पुलिस ढूंढ ढूंढ करके लाठी बरसाती है तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि फ़्लैश मॉब की तौर पर किसी भी चौक पर एक मरतबा 2000, 10,000, 20,000 आदमी इकट्ठा हुए, आधा घंटा मुजाहरा किया, प्रोटेस्ट किया और वहाँ से मुंतशिर हो गए। पुलिस से कन्फ्रंटेशन की आपकी नौबत नहीं आई, तो उस सूरत में आप भी महफूज हैं, और कहते हैं मुजाहरे का जो सिलसिला है वो और तेज़ होता जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पुलिस भी परेशान हो जाती है फ्लैश मॉब से, उसको ये पता नहीं रहता कि ये लोग कहाँ पर अब प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हुकूमत भी हैरान रहती है कि ऐसे फ्लैश मॉब मुजाहिरीन के साथ में क्या किया जाए। नंबर 2, पीसफुल प्रोटेस्ट का एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप रेलवे स्टेशन पर, बस चौक पर दीवारों पर पोस्टर लगाएं, उससे लोगों को मालूमात और इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि सीएए का क्या नुकसान है और एनआरसी का क्या नुकसान है, एनपीआर का क्या नुकसान है। आप ये कर सकते हैं कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन स्टेशन पर या किसी भी जंक्शन पर या किसी भी आम पब्लिक की जगह पर एक वाल बनाएं और हर आदमी जा कर के वहाँ पर अपना पोस्टर लगा दे। पोस्ट इट नोट भी लगाया जा सकता है और उस पर मैसेज दे दूसरे को, ताकि दूसरे लोग आपकी बातों को समझें और आपके साथ पब्लिक की हमदर्दी और पब्लिक का सपोर्ट बढ़ता चला जाए। इसलिए ये लेनन वाल के तौर पर हांगकांग के मुजाहिरीन ने इस्तेमाल किया था, जो पूरी दुनिया में इतना मकबूल हुआ कि टोक्यो, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ये सारे शहरों में लोगों ने लेनन वाल के नाम से जगह मुतय्यन की और वहाँ पर हांगकांग के मुजाहिरीन के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। तो लेनन वाल, इसको हम लोग अपने इंडिया के अंदर अम्बेडकर वाल कह सकते हैं कि अम्बेडकर वाल के तौर पर आप हर जंक्शन पर, हर पब्लिक जगह पर अपना मैसेज पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आम पब्लिक आपके साथ जुड़ जाए। एक और बात ये हो सकती है कि ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश करें, और ये ख़ास तौर पर गांव और छोटे छोटे शहरों में किया जा सकता है कि फ़ौरन आप ह्यूमन चेन कम से कम हफ्ता में एक दिन तो आप ज़रूर बनाएं जो कम से कम 5 किलोमीटर का हो। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो गांव नज़दीक है वो सारे गांव आपस में मिल सकते हैं, और जो शहर, जो मोहल्ला कहते हैं आपके सपोर्ट करने वाले लोगों का है, वहाँ पर भी आप बना सकते हैं। इस तरह क्या है, लोगों के अंदर बेदारी आएगी कि आप की मुहिम में लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे।
اس کے علاوہ ایک اور راستہ جو ہانگ کانگ کے لوگوں نے اختیار کیا تھا وہ تھا نائٹلی ڈیموکریسی چانٹس. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رات کے اندر نعرے لگانا. انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر دن رات کے 10 بجے جو آدمی اپنے گھر میں ہے کھڑکی سے سر نکالے گا اور اپنے مظاہرے کے فیور میں اور اپنے احتجاج کے فیور میں ایک آواز بلند کرے گا. چنانچہ ہم لوگ اپنی کھڑکیوں سے بیک وقت کسی بھی متعین وقت پر جب آواز لگانا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پورا محلہ چیخ اٹھتا ہے اور حکومت اس سے سہم جاتی ہے. اور یہ دھیرے دھیرے ایک محلہ سے دوسرے محلہ، دوسرے محلہ سے تیسرے محلہ، اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ آتی جاتی ہیں اور عام پبلک بھی آپ سے جڑتی چلی جاتی ہے. تو پرامن کے ان طریقوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ آرٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی جامعہ ملیہ کے بچوں نے آرٹس کا استعمال کر کے اپنے کاز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو بڑے پیمانے پہ کیا جا سکتا ہے کہ آرٹ کے طور پر آپ اسٹیشنوں پر، بازاروں میں آرٹ لگا کر اپنے اس پروٹیسٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ سٹیزنز پریس کانفرنس ہانگ کانگ کے مظاہرین کرتے تھے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے کہ حکومت آپ کے اسٹینڈ کو نہیں دکھلاتی ہے، آپ کی پریشانیوں کو اور آپ کے لاٹھی چارج اور آپ کے زخموں کو نہیں دکھلاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آن لائن پریس کانفرنس ہر سٹی سے شروع کیا جائے. پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی بات جو سچائی ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے تاکہ عوام کو سچائی معلوم ہو. جب عوام کو سچائی معلوم ہوگی تو اس کی ہمدردی آپ کے ساتھ بڑھے گی اور پھر آپ کے پرامن مظاہرے میں وہ دھیرے دھیرے جو لوگ ابھی دور ہیں وہ سب شریک ہو جائیں گے. لہٰذا سٹیزن پریس کانفرنس ہر سٹی میں کرنے کی ضرورت ہے. جو جہاں بھی ہے وہاں پر پریس کانفرنس اپنا انعقاد کرنا شروع کر دے. امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گی اور اپنے مظاہرے میں ان کو استعمال کریں گے اور ہم پوری مضبوطی کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے اس احتجاج میں آگے بڑھتے رہیں گے جب تک یہ حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی اور جب تک ہم لوگ اس فاشسٹ حکومت کا تختہ نہیں پلٹ دیتے.